میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کچھ درجات ایسے بنائے ہیں کہ اس درجے کو پانے کے لیے، اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جب خوب کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو میڈیکل سائنس پڑھنی ضرور پڑے گی، پھر فزیکلی طور پر اسے پریکٹس بھی کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ ڈاکٹر بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کو میتھ اور جیومیٹری کا تو ماہر ہونا ہی پڑے گا، اس میں فل عبور حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ انجینئرنگ کے مراتب کو طے کرے گا۔ اسی طرح کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو اس کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، 8 سال 10 سال 11 سال اس کو لگانے پڑیں گے، تگ و دوڑ کے بعد جا کر اس کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ ایک عالم ہے۔ یہ سب وہ مراتب ہیں جو انسان اپنی محنت، اپنی جد و جہد، اپنی کوشش سے حاصل کر لیتا ہے۔ کچھ مراتب انسانوں کے ایسے بھی ہیں جو کسی کی جد و جہد سے حاصل نہیں ہوتے، کسی کی محنت سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ان کا چناؤ اللہ خود کیا کرتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے چن لیے جاتے ہیں، منتخب کر لیے جاتے ہیں، کسی کی محنت اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر نبوت کا درجہ ہے، اس نبوت کو پانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء گزرے ہیں، ان میں سے کسی ایک نبی نے بھی محنت نہیں کی، جد و جہد نہیں کی کہ میں کسی طرح آگے چل کے میں نبی بن جاؤں، ایسا کسی نے نہیں کیا، بلکہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اور ان کو نامزد کر دیا۔ آخری نبی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پر آ کر نبوت بند ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کے جو مراتب ہیں وہ بھی ان لوگوں نے اپنی جد و جہد، اپنی محنت سے حاصل نہیں کیے۔ مثلا اہل بیت کے کسی ایک فرد نے یہ نہیں کیا کہ اس نے کوشش شروع کر دی ہو میں کسی طرح اہل بیت کا فرد بن جاؤں، محنت کرتا 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 آخر وہ اہل بیت کا فرد بن گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ منتخب کیا گیا ہے کہ نبی کی بیویاں کون کون ہوں گی، نبی کی اولاد کتنی ہوگی، کون کون ہوگی، نبی کے نکاح کہاں کہاں ہوں گے، نبی کی اولاد کے نکاح کہاں کہاں ہوں گے، کون کون سا فرد ہے جو اہل بیت میں شامل ہے، یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوا ہے۔ کسی بندے کی ذاتی محنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اللہ نے چناؤ کیا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کا جو چناؤ کیا ہے وہ اللہ نے خود نے کیا ہے، اس میں کسی ایک صحابی کی اپنی محنت نہیں ہے کہ میں کوشش کروں گا تو صحابی بنوں گا ورنہ میں رہ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے چناؤ ہوا ہے۔ میں نے ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی راز سمجھایا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، جنگ احد سے جب صحابہ شکست کھا کر آ گئے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی تھی، کہا کہ اے مسلمانوں اب تم جس حالت پر ہو، مرجھائے ہوئے ہو، مایوس ہو، شکست کھا کر آئے ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ اس حالت پر نہیں رکھے گا۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے، اللہ جب تو اس حالت پر نہیں رکھے گا تو ابھی ہمیں شکست کیوں دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ ناپاک سے پاک کو جدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمایا،
اس آزمائش میں اللہ نے کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر دیا. ناپاک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما المشرکون نجس. مشرک جو ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں. اور یہی لفظ اللہ نے منافقوں کے لیے استعمال کیا، خبیثہ من الطیب. طیب مانا پاک. پاک کن کو کہا؟ صحابہ کو. خبیث کن کو کہا؟ ناپاک کن کو کہا؟ نجس کن کو کہا؟ منافقین کو. اللہ تعالیٰ صحابہ کو فرما رہے ہیں میں نے جو ابھی تمہیں وقتی طور پر شکست دی ہے، آزمایا ہے، میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے. جنگ احد میں اللہ نے دو طرح سے کھرے کھوٹے کی پہچان کی تھی. کچھ منافقین وہ تھے جن کا مشاہدہ صحابہ کو کرا دیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کا لشکر نکلا تھا. جب دیکھا کہ دشمن زیادہ ہے، دشمن کی تعداد 3000 ہے، تو جو منافق تھے ان کی تو راستے میں ہی ہوا نکل گئی. وہ 300 کے لگ بھگ افراد تھے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی قیادت میں حضور کا لشکر چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے. یہ صحابہ کو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھایا یہ منافق تھے. اس جنگ میں تم تھوڑے وہ زیادہ. میں یہی دکھانا چاہتا تھا جو تھوڑے ہیں وہ ایمان کے پکے ہیں، وہ بٹ جائیں گے. جو زیادہ ہیں وہ ایسے، جو ڈرنے والے ہیں وہ ایسے ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جو منافق ہوں گے. جو گند ہو کر نکل جائے گا، جو پاک ہوں گے وہ رہ جائیں گے. وہ 300 کے لگ بھگ جو گند تھا وہ نکل گیا. یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کچھ اب بھی باقی تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک کا نام لے کر بتلایا. 2 ہی ذریعے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے منافق کی پہچان کرنے کا. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ چناؤ صحابہ نے نہیں کیا. طیب ہونے کا، اپنے آپ کو پاک کرنے کا چناؤ صحابہ نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ چن لیتا ہے جیسے اپنے رسولوں کو چنا ہے. اللہ چن لیتا ہے جس کو نوازنا ہوتا ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ کو بھی چنا اللہ نے، اہل بیت کو چنا اللہ نے، نبیوں کو چنا اللہ نے. ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ آمنوا باللہ و رسولہ. تم صرف ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسولوں پر، تمام رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم ایمان پر پکے رہے اور تقوی کی راہ تم نے اختیار کیے رکھی، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو یہ مراتب صحابہ، مراتب اہل بیت اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے. کسی بندے کا ذاتی اس میں عمل دخل کوئی نہیں ہے. یہ چناؤ ایسا پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے دونوں کو لازم قرار دیا، صحابہ کو بھی، اہل بیت کو بھی. مرقات المفاتح، یہ مشکات شریف کی شرح ہے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے تعبیر کیا اور صحابہ کو ستاروں سے تعبیر کیا. پہلے زمانے میں تو کیا، آج بھی، اب بھی اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی جو سمندر کے راستے ہیں وہ کیسے تلاش کیے جاتے ہیں؟ آسمان کے ستاروں سے. کیوں؟ درمیان سمندر میں کمپاس بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل متعین کی جاتی ہے، ہم نے اس سمت کو جانا ہے. ستاروں سے کشتی اور ستارے دونوں کا آپس میں بہت گہرا. ابھی ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی ہیں، صحابہ ستارے ہیں.
اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، صحابہ کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ پاؤ گے، اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اگر کسی ایک کو بھی تم نے چھوڑا ان میں سے، پھر منزل سے بھٹک جاؤ گے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، اپنا ایمان ایسا بناؤ جیسے اہل بیت کا ایمان تھا، اور اپنے اعمال ایسے بناؤ جیسے صحابہ کے اعمال تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی، ایمان مکمل ہوگا۔ دونوں میں سے ایک ہوا یا ایک بھی نہ ہوا، ایمان دونوں نہ ہونے کی صورت میں بالکل نہیں ہے، اور اگر ایک کو تھاما ایک کو چھوڑا، ایمان ناقص ہے، نامکمل ہے۔ یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اہل بیت کا تذکرہ اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت اتنی گنواتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے صحابہ سے دشمنی بیان کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ صحابہ کی عظمتیں اتنی زیادہ اس طرح سے بیان کرنے لگ جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اہل بیت کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جبکہ احادیث اور قرآن کا خلاصہ یہ بتلاتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ دونوں ہمارے ایمان کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر بھی ہم اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایک کی محبت میں دوسرے کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو نہیں نکالا جا سکتا، صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو نہیں جدا کیا جا سکتا، نہیں نکالا جا سکتا۔ ہمارے ہاں تو یہ تذکرے چل رہے ہوتے ہیں، ہم ایک کی آڑ لے کر دوسرے کو رگڑا دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ خود صحابہ اور اہل بیت کی اگر زندگی میں جھانک کر دیکھ لیں تو ہمارا دماغ صاف ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کسی شخص کی کسی سے اگر دشمنی ہو، پھر وہ اس دشمنی میں اپنے بچوں کے نام دشمن والے رکھے گا؟ مثال کے طور پر میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے یزید سے نفرت ہے، مجھے ابو جہل سے نفرت ہے، مجھے فرعون سے نفرت ہے، جن سے میں دشمنی رکھتا ہوں، کیا میں اپنے بچوں کا نام ان ناموں پر رکھ سکوں گا؟ یقیناً نہیں۔ آپ سب کو یزید سے نفرت ہے، سب کو ابو جہل سے نفرت ہے، سب کو فرعون سے نفرت ہے، کیا خیال ہے پھر آپ کبھی اپنے بچے کا نام یزید رکھو گے؟ ابو جہل رکھو گے؟ فرعون رکھو گے؟ نہیں۔ اگر اہل بیت اور صحابہ کی دشمنیاں ہوتی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد جس عورت سے شادی کی ہے اس کا نام ہے لیلا، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ اگر آپس میں دشمنی ہوتی، کیا دشمن کا نام اولاد کا رکھا جاتا ہے؟ حضرت حسن کے جو اولاد ہوئی ہے، حضرت حسن نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، ایک کا نام عمر رکھا ہے۔ حضرت امام حسین کے ہاں جو اولاد ہوئی ہے، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ امام زین العابدین کے ہاں بیٹا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا۔ امام علی رضا، اس کی خود کی کنیت ابو بکر تھی۔ امام موسیٰ رضا کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ یہ دشمنوں والے نام اہل بیت کیوں رکھ رہے ہیں؟ پھر سمجھاؤ تو صحیح۔ چلو ایک نے غلطی سے رکھ لیا ہوگا، باقی تو سنبھل جاتے۔
मामून रशीद बादशाह का दरबार था। ईसा बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार में आए। मामून रशीद ने एक शरई मसला पूछा। उन्होंने बताया ये मसला यूं है। मामून रशीद कहने लगा नहीं, जबकि फलां इमाम तो इस बारे में यूं कहता है। मूसा बिन मेहरान कहने लगे नहीं नहीं, हमारे अबू बकर ने तो हमें यही समझाया है। मामून रशीद हैरान हो गया। बादशाह कहने लगे तुम्हारा अबू बकर कौन है? तुम्हारा अबू बकर कौन है? कहा इमाम मूसा कासिम हमारा अबू बकर ही तो है। वो अबू बकर के नाम से मशहूर थे। मैं ये कहता हूं कि दुश्मनों के नाम रखना ये कौन सी दुश्मनी है भाई? मालूम हुआ आपस में मोहब्बत है, आपस में भाईचारा है, लेकिन हमने उस भाईचारे को देखा ही नहीं खोल के कि क्या लिखा है क्या नहीं। हमने लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर बुग़्ज़ के तीर बरसाना शुरू कर दिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे पूछा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत थी? वो फौरन कहने लगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत थी। क्या उसके बाद वो अपने बाप का भी तो नाम ले सकती थी ना, अबू बकर सिद्दीक का? नहीं, उसके बाद फातिमा के शौहर अली उल मुर्तजा से मोहब्बत थी। भला दुश्मन दुश्मन की फजीलत का इकरार किया करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में असर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, सामने देखा हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हसन दोनों बाप बेटा। हजरत अली ने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, ले जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे गए, जाकर हजरत हसन को उठाया, कंधे पर बिठा लिया और बिठाकर कहने लगे ऐ हसन तू कितना प्यारा है, बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है, अली जैसा तो लगता ही नहीं। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला ये बात सुनकर मुस्करा रहे थे, हंस रहे थे। फिर हजरत अली की मोहब्बत ज़ुल्क़िस्सा मुर्तद्दीन के खिलाफ इस जगह में जंग लगी है। सहाबा नाकाफी थे इस जंग को जीतने के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद लश्कर लेकर निकलने लगे, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बीच में आ गए। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं आप खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा फिर उमूर खिलाफत कौन संभालेगा? ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा पीछे? कहा दूसरा लश्कर रवाना करो, अमीर ना निकले, ये उसूल बना जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रुक तो गए लेकिन उसूल नहीं बनाया, रुक गए थे। अच्छा, एक बात याद आई, बाज़ लोग कहते हैं हजरत अली ने बैअत ही नहीं की थी अबू बकर की। अल बिदाया वन निहाया तारीख की मोतबर तरीन किताब है, सबसे बड़ी चोटी की किताब अल बिदाया वन निहाया है। उसमें लिखा है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने दूसरे दिन ही आकर खिलाफत पर बैअत कर ली थी, फिर 6 महीने के बाद तजदीद खिलाफत की थी, उन लोगों को दिखाने के लिए जो एतराज कर रहे थे कि अली ने बैअत नहीं की। क्या कोई दुश्मनी में ऐसे करता है क्या? हजरत अली चाहते तो अबू बकर को जाने देते, बोलते अच्छा है चला जाए, रास्ते का कांटा साफ होगा। मुखालिफ तो यही किया करता है, वो रोक क्यों रहे हैं? मोहब्बत है तो रोका जा रहा है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई है तो हजरत अली रोते हुए अपने घर से भागे हैं, आकर अबू बकर सिद्दीक की मैयत पर खड़े होकर रो रो कर उनकी तारीफ में अल्फाज कह रहे थे, अबू बकर अब तुझ जैसा कौन मिलेगा हमें कराबतदारी का लिहाज करने वाला। अबू बकर तू तो बिल्कुल रसूलुल्लाह के मुशाबे था। ये अल्फाज कह के कर रो रहे थे। चलो, हजरत अली मुर्तज़ा का दौरे खिलाफत है।
جنگ جمل بھی لگ چکی، ختم. اس کے بعد جنگ صفین ہوئی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی، واپس لوٹے ہیں. جمعے کا دن تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. اس خطبے میں اپنا واقعہ بتلانے لگے. جب میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنے لگے. کہاں؟ حرم شریف میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کے انہوں نے بہت لہولہان اور زخمی کر دیا. کوئی چھڑانے والا نہیں تھا. حضرت علی فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میں بڑوں کی لڑائی میں کود کر چھڑا نہیں پا رہا تھا، میں دور کھڑا ہوا یہ دیکھ رہا تھا. اتنے میں یہ تشدد کی بات ابو بکر صدیق کو پتہ چلی تو وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر سے آیا اور آ کر قریش کو مارنے لگا. کچھ کو مارا، کچھ کو دھکے دیے اور حضور کو بچا رہا تھا. یہاں تک کہ حضور کے اوپر خود ایسے لیٹ گیا تاکہ جو ظلم و ستم ہے مجھ پر ہوتا رہے، حضور بچ جائیں. اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے لوگو تم اس شخص کو صرف اس جرم میں مارتے ہو کہ اس کا قصور یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تو اس کا کوئی قصور نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں قریش مکہ نے حضور کو چھوڑا، وہ بے ہوش ہو گئے تھے. انہوں نے ابو بکر کے اوپر تشدد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے بال نوچ نوچ کے کھینچ کھینچ کے سر سے گنجا کر دیا اور جوتے اس کے منہ پر تابڑ توڑ برسانے لگے جس سے اس کا چہرہ سوج گیا. یہ واقعہ حضرت علی المرتضیٰ ممبر پر بتلا رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی سوال کیا لوگوں سے، لوگوں اب تم بتاؤ ابو بکر افضل ہے یا رجل مومن افضل ہے؟ لوگ کہنے لگے رجل مومن افضل ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے. یہ رجل مومن کون ہے پتہ ہے؟ فرعون کا جو خاندان تھا، اس خاندان کے صرف 3 افراد موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، صرف 3. باقی جو 80,000 کے لگ بھگ تھے وہ سارے بنی اسرائیلی تھے. وہ فرعون کا خاندان نہیں تھا، وہ غلام خاندان تھا. فرعون کا شاہی خاندان، اس کے 3 افراد ایمان لائے تھے. ایک فرعون کی بیوی آسیہ، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. بہت اونچا مقام پایا انہوں نے، بہت اونچا، اتنا اونچا تیرا میرا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. بی بی آسیہ کو وہ مقام ملا ہے. خیر یہ ٹاپک علیحدہ ہے. دوسرا وہ شخص کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا آرڈر جاری کیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی تحویل میں تھا، بس صرف بندوں نے پہنچنا تھا اور گردن اڑانی تھی. اس وقت ایک شخص فرعون کے خاندان کا دوڑتا ہوا آیا، قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. اے موسیٰ تیرے قتل کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، وارنٹ نکل چکا ہے، تو رک نہیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے بھاگ جا. میں تیرا بدخواہ نہیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام اسی وقت وہاں سے بھاگے، نہ کوئی تیاری کی، نہ کچھ، ننگے پاؤں. بے سر و سامان وہاں سے نکلے اور 10 سال تک ملک بدر رہے. یہ شخص ایمان والا تھا. تیسرا وہ شخص کہ جب فرعون آرڈر جاری کر رہا تھا موسیٰ کے قتل کا علیہ الصلاۃ والسلام،
اس وقت فرعون کے خاندان کا ایک فرد اٹھا اور اس نے فرعون کو منہ پر کھری کھری سنائی. وہ قرآن مجید نے پورے 2 رکوع میں اس کی باتیں ذکر کی ہیں. اس نے کیا کیا کہا، فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پورے 2 رکوع ہیں. اس سورت کا نام ہی سورۃ المؤمن ہے. اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، لیکن سورہ مومن کے نام سے زیادہ مشہور ہے 24ویں سپارے میں. اس نے منہ پر کھری کھری سنائی تھی فرعون کو کہ تو اس شخص کو قتل کر رہا ہے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وہ فرعون کو کہنے لگا سن بات سن، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبٌ، اگر موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے اس کا جھوٹ اسی کے گلے پڑے گا اور پڑتا ہوا تم دیکھو گے. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ بِهِ، اگر موسیٰ سچا ہے تو پھر سن جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہو کر رہے گا. جس چیز کی وہ دھمکی دے رہا ہے تمہیں عذاب پہنچے گا، پہنچ کر رہے گا. پھر وہ رجل مومن کہنے لگا فرعون کو کیا تو نے نہیں دیکھا وہ 9 قسم کے معجزے تجھے دکھا چکا ہے، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہوا؟ فرعون چپ. پھر اس نے یہ بھی کہا موسیٰ سے پہلے تو یوسف علیہ السلام کا بھی انکار کر چکا ہے، اب افسوس کرتا ہے کہ کاش میں اس کو نبی مان لیتا. یہ لمبی چوڑی تقریر ہے پورے 2 رکوع کی. فرعون چپ کر کے بیٹھا ہوا. فرعون کو وہ دھمکیاں دے رہا تھا، عذاب جہنم سے بھی ڈرا رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روک بھی رہا تھا. فرعون ایسے ہو گیا جیسے فبوہت الذی کفر، سکتہ طاری ہو گیا، کچھ بول نہیں سک رہا، کچھ کہہ نہیں سک رہا، کچھ اشارہ نہیں کر پا رہا. یہاں تک کہ وہ رجل مومن کھری کھری سنا کر دربار سے نکلتا ہوا چلا گیا. فرعون ایسے بت بن کے بیٹھا رہا، دیکھتا رہا. جب یہ جمود ٹوٹا فرعون کا، اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا تو یہ قدم کہنے لگا وہ کہاں گیا جو یہاں کھڑا ہوا سنا رہا تھا؟ درباری کہنے لگے وہ تو تمہارے سامنے گیا. کہنے لگا کہاں گیا؟ کہا نکل گیا. کہا تم نے پکڑا کیوں نہیں؟ کہا آپ نے کوئی آرڈر جاری نہیں کیا، ہم کیسے پکڑ لیتے؟ پھر فرعون نے اس شخص کو پکڑنے کے لیے، اور وہ دھمکی دے کر گیا تھا تو کر لے جو تو نے کرنا ہے، میرا معاملہ میرے رب کے حوالے. فرعون نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے 1000 کا لشکر پیچھے بھیجا، جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. یہ لشکر جب اس رجل مومن تک پہنچا ہے اس میں سے 500 افراد زندہ زمین میں دھس گئے، اور 500 جنہوں نے ان کو زندہ دھستے ہوئے دیکھا وہ واپس بھاگے، ڈر گئے. جا کر فرعون کو قصہ بتلایا تو فرعون کہنے لگا اچھا تم ہمارے مذہب کو خراب کرنے کے لیے یہ قصہ لے کر آئے ہو. 500 کے 500 کو فرعون نے قتل کرا دیا. پھر 5000 کا لشکر بھیجا، جاؤ اس کو قتل کر دو یا زندہ کو لے آؤ. جب یہ 5000 کا لشکر پہنچا، 2 پہاڑوں کے درمیان میں سے گزرنے لگا، دونوں پہاڑ مل گئے، کوئی زندہ نہیں بچا. پھر اس کے پیچھے 10,000 کا لشکر بھیجا ہے. یہ 10,000 کا لشکر مومن کو دیکھ رہا ہے، وہ کشتی میں بیٹھ کر سمندر پار کر رہا ہے. انہوں نے بھی جلدی کشتیوں میں سوار ہوئے، 20 سمندر میں پہنچے ہیں، ساری کشتیاں غرق ہو گئی، وہ زندہ نکلتا چلا گیا. وہ ہے رجل مومن. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا بتاؤ ابو بکر افضل ہے یا یہ رجل مومن افضل ہے؟ انہوں نے کہا رجل مومن افضل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم غلط کہتے ہو، ابو بکر افضل ہے. مسجد والے لوگ دوران خطبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے دلیل کیا ہے؟ رجل مومن کا ذکر تو قرآن میں آیا، وہ افضل نہیں ہے.
ابو بکر کیسے افضل ہو گیا؟ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل قرآن میں موجود ہے. کیا؟ اللہ اس بندے کا قصہ ذکر کرنے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. کہا ایک رجل مومن نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، اس حال میں کہ وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، جبکہ ابو بکر وہ ہے یبدو ایمانہ، اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا ہوا تھا. دونوں میں فرق ہے. حضرت علی کی اور مرتضیٰ ابو بکر کی عظمت بیان کر رہے ہیں. ہم کیسے تفریق ڈال دیتے ہیں کہ اہل بیت صحابہ کے مخالف. ہم نے یوں نظریہ پیش کیا ہوا ہے اہل بیت صحابہ کے مخالف تھے، صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے. اس طرف ہم جھانک کر ہی نہیں دیکھتے جہاں دونوں کی محبت کی احادیث پڑی ہوئی ہیں. دشمنوں کی باتیں چاہے وہ جھوٹی ہیں، ان باتوں میں آ کر ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں ان کو ماننے کے لیے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کتنی محبت ہے. ایک مرتبہ یمن سے مال غنیمت کے حلے آئے. حلہ کہتے ہیں ایک جوڑا ہوتا تھا اون کا، یمن کا بڑا مشہور جبہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب میں تقسیم کی ہے. مسجد میں نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں امام حسن حسین دونوں بچے جب آئے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پوچھا گیا امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ان دونوں بچوں کو دیکھ رہے ہو، ان کے بدن پر حلہ نہیں ہے. کہا پھر آپ دے دیتے نا. کہا ان کے ناپ کا نہیں تھا، وہ ان کے پاؤں سے بھی زیادہ نیچے لٹک رہا تھا. کہا مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ نبی کے قرابت دار اور بغیر حلے کے ہوں. اسی وقت کاتب کو بلایا، بولا خط لکھو یمن کے گورنر کو اور ان کو کہو حسن حسین کے ناپ کے 2 حلے سی کر بھیجیں. وہاں سے وہ حلے آئے، حضرت عمر نے ان دونوں بچوں کو دیے، دونوں نے پہنے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اب میرا دل مطمئن ہے، اب میرا دل مطمئن ہے. محبت کا یہ عالم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد حکمران ہیں جنہوں نے غریب اہل بیت کا وظیفہ مقرر کیا تھا، اور بھی صحابہ کے وظائف مقرر کیے. سب کے وظیفے جو جنگ بدر کے صحابہ تھے ان کا مرتبہ قرآن نے بتلایا ہے، اور ان کے حصے ہمارے نبی بھی ڈبل لگایا کرتے تھے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. تو حضرت عمر نے ان کا وظیفہ بھی ڈبل کیا، 5000 درہم. جب امام حسن حسین کا نمبر آیا تو ان کا 5,000 درہم دیا. تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے ابا جان ان بچوں کا 5,000 کیوں، باقیوں کا 2,500. کہا 2 وجہ ہیں. کہا کیا؟ کہا بیٹا سن، ان کا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، ان کی ماں تیری ماں سے افضل ہے، ان کا نانا تیرے نانا سے افضل ہے. اس وجہ سے میں نے ان کو جنگ بدر کے برابر رکھا ہے. ان کے 5,000 وظیفہ مقرر کیا ہے. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے میرے قرابت داروں کا خیال رکھنا. اس سے زیادہ کوئی نبی کا قرابت دار ہوگا؟ فرمایا اس وجہ سے یہ اسی کے حقدار ہیں. محبت کا یہ عالم. خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب ایران فتح کرنے کے لیے صحابہ گئے تو وہاں مشکل میں پھنس گئے. تو صحابہ نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ کمک بھیجو، تازہ دم فوج بھیجو، ہم ناکافی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10,000 کا لشکر لے کر خود کمانڈر بن کر تیار ہو گئے جانے کے لیے. گئے کن کے مشورے جانے کے لیے تیار ہوئے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، تینوں کا مشورہ تھا کہ آپ خود جائیں، آپ کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے بڑھ جائیں گے.
اور وہ جم کر لڑیں گے، فتح حاصل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے۔ جب قافلہ لے کر نکلنے لگے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اونٹ کی مہار پکڑ کر ایسے جھٹکا دے کے بٹھایا، کہا امیر المومنین آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، خدا نخواستہ اگر آپ وہاں شہید ہو گئے پوری دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی شکست ہوگی۔ کیا آپ یہ شکست دینے کے لیے جائیں گے؟ پہلے زمانے میں اصول تھا، جنگ میں جب بڑا قتل ہو جاتا تھا تو پوری کی پوری فوج کی شکست سمجھی جاتی تھی، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں فوج کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں ایک قصہ موجود ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور جالوت کا۔ جالوت 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا، اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کی جو فوج تھی، طالوت علیہ السلام اس کے بڑے تھے۔ یہ فوج کتنی تھی مسلمانوں کی؟ 313۔ داؤد علیہ السلام کا مقابلہ ہوا ہے جالوت کے ساتھ، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، تو وہ پوری کی پوری 3 لاکھ فوج جو تھی اس نے اس شکست کو ایکسپٹ کیا ہے۔ قرآن نے یہ بیان کیا، وہ فوج شکست کھا گئی۔ جب بڑا قتل ہو جائے، چاہے وہ جتنے بھی تعداد میں زیادہ فوج ہو، وہ سب شکست کو قبول کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ شہید ہو گئے، پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی شکست سمجھی جائے گی، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں جانے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بالآخر لشکر بھیجا، خود نہیں گئے۔ اور جب بیت المقدس فتح کرنا تھا، وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا تھا کہ امیر المومنین یہاں کے یہودیوں نے شرط رکھی ہے، اگر تمہارا مسلمانوں کا خلیفہ آ جائے، ہم بغیر کسی لڑائی کے چابیاں بیت المقدس کی اس خلیفہ کے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ یہ واقعہ لمبا ہے، مختصر بتلا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے رائے لی، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، تینوں نے مشورہ دیا آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ یہودی بہت کم ہے، مسلمان زیادہ ہیں وہاں پر، بلکہ مسلمانوں کو آرڈر جاری کرو پہلے حملے میں ان کو اڑا ڈالیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ عالم کفر پر تمہاری دھاک بیٹھ جائے گی۔ وہ کائے کی شرطیں لگا رہے ہیں؟ کمزور ہو کر شرط لگا رہے ہیں کہ تمہارا خلیفہ آئے، ان کو چکھا دو یہ سبق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سن کر کہنے لگے ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آ گئے، فرمایا امیر المومنین آپ خود جاؤ، آپ خود جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کی اکثریت کی رائے یہ، کہا نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جو چیز بغیر جنگ کے صلح سے حاصل ہو سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے اس کے لیے جنگ بھڑکانے کی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب دشمن صلح کی پیشکش کریں تو تم ان کے خلاف نہ لڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے، اس وقت حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا عمر تو ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ تو رسول اللہ کے فرمان کے خلاف کر بیٹھتا۔ فوراً پھر حضرت عمر اور ایک غلام دونوں اونٹ پر سوار ہو کر لمبا سفر طے کر کے گئے، حضرت علی کے کہنے پر گئے۔ اور پیچھے نائب کس کو بنایا اس وقت حضرت عمر نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-3 مہینے لگ گئے اس سفر میں، پیچھے نائب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر گئے۔ اگر حضرت علی مخالف ہوتے پیچھے تختہ الٹ سکتے تھے نا عمر کا، یا حضرت عمر علی کے مخالف ہوتے اپنا نائب کیوں بنا کر جاتے؟ ان کو تو یہ خطرہ لگا ہونا چاہیے تھا یہ میرے بعد کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے ان کی آپس میں محبت ہے، ان میں کوئی نفرت نہیں۔ یہ نفرتیں بانٹنے والے آج کے لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا میری باتوں میں آؤ، نہیں نہیں نہیں، خود احادیث کا مطالعہ کرو، آپ کے سامنے ہر چیز واضح نظر آنے لگے گی۔
نہ ہم اہل بیت کو چھوڑیں گے، نہ ہم صحابہ کو چھوڑیں گے. ہم نے دونوں کا دامن تھامنا ہے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ہمارا ایمان ناقص اور ادھورا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دے کر جب منبر سے اتر گئے، جمعے کی نماز ہو گئی، امیر المومنین آپ نے ابھی خطبے میں کہا تھا، اے اللہ ہمیں وہ صلاحیت عطا کر جو خلفائے راشدین کو دی تھی. ذرا آپ ان خلفائے راشدین کے نام بتائیں گے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رو کر کہنے لگے، وہ میرے دو دوست ہیں، ابو بکر اور عمر. اگر دشمنی ہوتی تو ان جیسی صلاحیت مانگنی تھی. یہ ایک دو نہیں، ہزاروں احادیث ایسی ہیں، ہزاروں. میں ایک دن گننے کے لیے بیٹھا کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی حدیثیں کتنی ہیں. میرے ناقص علم میں جو میں نے گنی ہے وہ 800 تھی. میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ 800 احادیث تھی جن میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہی محبت ہے، ایک دوسرے کی ہمدردیاں ہیں. جو میرے علم میں نہیں وہ کتنی ہوں گی. میں اس لیے کہتا ہوں کبھی اس طرف تو ہم جھانک کر دیکھیں. ہم خام کو صحابہ کے خلاف زبانیں کھولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تھوڑا کس میں عیب نظر آیا او دے مار 4:30 شروع ہو جاتے ہیں. ایک بات سنو، مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شرار امتی اجرأہم علی اصحابی. میری امت کا بدترین شخص وہ ہے جو صحابہ کے خلاف زبان نکالتا ہے. بدترین، میری امت کا بدترین. ان شرار امتی، سب سے زیادہ شریر آدمی میری امت کا کون ہے؟ اجرأہم، جو اپنی زبان درازی کرتا ہے، علی اصحابی، میرے صحابہ پر. صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے ذرا سن لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ میں سب کچھ آپ کے علم میں اضافے کے لیے نہیں بتلا رہا، نہیں، اس لیے نہیں بتلا رہا. اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو لعنتی ہونے سے بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. میں آپ پر احسان نہیں کر رہا یہ باتیں بتلا کر، میں اپنے لیے خیر خواہی کر رہا ہوں، اپنا بھلا کر رہا ہوں. کیوں؟ مشہور حدیث ہے، صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت الفتن والبدع وسبت اصحابی، وسبت اصحابی، جب اس امت میں فتنے عام ہو جائیں، والبدع، اور بدعتیں عام ہو جائیں، نئے فتنے اٹھنے لگ جائیں. اب دیکھو ایمان کے کتنے خوفناک فتنے اٹھے ہوئے ہیں. کہیں قادیانیوں کا فتنہ، کہیں گوہر شاہی کا فتنہ، کہیں کوئی فتنہ، کہیں کوئی فتنہ. اب ایک نیا فتنہ بھی پروان چڑھ رہا ہے، انجینئر مرزا محمد علی کا. وہ پتہ نہیں کتنے ہمارے ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں. اور جب فتنے زیادہ اٹھنے لگیں اور بدعتیں عام ہو جائیں، بدعت کیا ہے؟ وہ کام جو نبی کے زمانے میں اور نبی کے متبعین کے زمانے میں کرنے کے اسباب تو موجود تھے، لیکن انہوں نے اس کو دین سمجھ کر نہیں کیا. بعد والے لوگ کرنے لگ جائیں، دین سمجھ کر، دنیا سمجھ کر نہیں، دین سمجھ کر کرنے لگ جائیں، وہ بدعت ہوتا ہے. اب بدعتیں تو یہاں ہمارے یہاں میں کیا کیا گنواؤں، حد سے زیادہ نکل آئی ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ اذا ظہرت الفتن والبدع، جب فتنے ظاہر ہو جائے، بدعتیں ظاہر ہونے لگ جائیں، وسبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں، میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں. فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ،
اس وقت ہر عالم پر لازم ہے وہ اپنا علم ظاہر کرے، وہ لوگوں کو بتائے فتنے سے کیسے بچنا ہے، وہ لوگوں کو بتائے یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز سنت ہے، وہ لوگوں کو بتائے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اس وقت لازم ہے ہر عالم پر اپنے علم کو ظاہر کرے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی عالم ایسے نہیں کرتا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ میں یہ باتیں آپ کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو لعنتی ہونے سے بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی، راستے کھلے ہوئے ہیں، قرآن خود کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کی مرضی ہے ایمان کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی ہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستوں پر تمہیں چلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر فسق و فجور کا بھی مادہ اللہ نے رکھ دیا ہے، نیکی کا بھی رکھ دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی، اپنی نیکی کو استعمال کر کے نیک راستے پر چل پڑو، تمہاری مرضی برائی استعمال کر کے برائی کے راستے پر چل پڑو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔